آیت نمبر ہے 85۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ صدق اللہ علیہ۔ ان آیات میں قرآن کریم نے سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا ہے۔ شعیب علیہ السلام ایک شہر، ایک تجارتی منڈی کی طرف اللہ جل جلالہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا، جس کو مدین کہا جاتا ہے۔ اس وقت بھی اردن جو ہے، اردن کی بندرگاہ کے پاس ایک علاقہ ہے، وہ آج بھی مدین کہلاتا ہے۔ حجاز سے لے کر بلکہ یمن کی پٹی سے لے کر شام تک یہ ساری زمین وہ ہے جہاں ہزاروں انبیاء علیہم السلام ہوئے ہیں۔ یمن سے شروع ہوتے ہیں اور فلسطین، مصر کے کنارے تک، افریقی پٹی تک، یہ پورا خطہ وہ ہے جہاں ہزاروں انبیاء علیہم السلام ہوئے ہیں، اور یہاں بڑی بڑی سینکڑوں قومیں ہوئی ہیں۔ قرآن کریم نے اکثر جن قوموں کا ذکر کیا ہے وہ یہیں آباد، یمن سے لے کر مصر تک، یعنی مشرق وسطیٰ سے لے کر افریقی ملکوں کے آغاز، مصر جو ہے وہ افریقہ میں شمار ہوتا ہے۔ تو مدین جو ہے جس کا یہاں ذکر ہے، موجودہ اردن میں یہ علاقہ ہے، اور آج بھی صدیوں سے اسی نام، مدین کے نام سے ہی یہ علاقہ مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو یہاں نبی بنا کر بھیجا، اور سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہاں آنے کا ذکر ہے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے شر سے بچنے کے لیے فرعون نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے قتل کے آرڈر جاری کیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین آ گئے۔ چونکہ مدین جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے، اور آگے ان کی نسل ہی یہاں آباد ہوئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو لڑی ہے، اس سے حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ اور پھر مدین آ کے وہ واقعہ ہوا جو وہاں سورہ قصص میں ذکر ہے، وہاں بچیوں کو کنویں پر دیکھا اور ان کو پانی پلایا، پھر ان کے والد بوڑھے تھے۔ وہاں اگرچہ حضرت شعیب علیہ السلام کا نام نہیں ہے، بہرحال
تو اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو مدین کے علاقے میں نبی بنا کر بھیجا۔ قرآن نے مدین بھی کہا ہے اور سورہ قاف میں اصحاب الایکہ بھی کہا ہے۔ اس میں اہل علم کی دو رائے ہیں، بعض نے کہا جو اہل مدین ہیں وہی اصحاب الایکہ ہے، وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدٍ۔ سورہ قاف میں اصحاب الایکہ کا ذکر ہے۔ تو مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ اصحاب الایکہ اور اہل مدین یہ ایک ہی قوم کے دو نام ہیں، اور بہت سے اہل علم کی رائے یہ بھی ہے کہ نہیں، مدین، اہل مدین یہ اور لوگ ہیں، اصحاب الایکہ جن کا قرآن میں دوسری جگہ ذکر ہے یہ اور لوگ ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام پہلے مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، اور اس قوم کی تباہی اور بربادی کے بعد اللہ جل جلالہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اصحاب الایکہ کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ بہرحال یہ جو قوم تھی، اتفاق سے اس زمانے میں نے عرض کیا یمن سے لے کر مصر تک یہ جو پورا عرب خطہ ہے، اس کی جو مرکزی شاہراہ اور جو تجارتی راستے تھے ان کا ایک سنگم کہہ لیں یا ایک مرکزی علاقہ کہہ لیں، وہ مدین پڑتا تھا۔ تجارتی قافلے مصر سے چلتے، یمن سے چلتے، عرب کے کسی خطے سے بھی تجارت ہوتی، تو ان سب کا جو مرکزی تجارتی مقام تھا وہ مدین تھا۔ جیسے آج کل مصر کی نہر سویز وغیرہ ہیں کہ جتنے بھی سمندری تجارت ہوتی ہے وہ ساری مصر کی بندرگاہ سے گزر کر بحری جہاز پوری دنیا میں جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی مرکزیت دی تھی، اور آپ کو پتہ ہے اللہ جل جلالہ جب انسانوں کا وتیرہ یہی رہا ہے، جب ان کو کسی بھی اعتبار سے کوئی حیثیت اور مرکزیت مل جائے تو انسان پھر ظالم بن جاتا ہے۔ یہ قوم روحانی اور مادی دونوں طرح کی غلطیوں میں مبتلا تھی۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی۔ دین کے اعتبار سے یہ مشرک تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو دین کے اعتبار سے بھی درست کرنے کی کوشش کی، اور دنیا کے اعتبار سے تو یہ حد کر دیتے تھے، بہت ظالم تھے، دوسری قوموں کو لوٹتے، بے ایمانی کرتے۔ اس بے ایمانی کی کئی شکلیں تھیں، مثلا ناپ تول میں کمی۔ پرانا زمانہ تھا، یہ پیمانے اپنی مرضی کے رکھتے تھے، جب لینا ہوتا، وصول کرنا ہوتا غلہ تو پیمانے اور، جب دینا ہوتا تو پیمانے اور۔ وہ پیدل زمانے تھے، دو لوگ قافلے بیچارے دور دور سے آتے تھے تھکے ماندے، اور ان کا وطن ہوتا وہ پردیسی ہوتے، وہ مسافر ہوتے، یہ ان کے پردیسی ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے، اور انہوں نے جو اپنا سکہ دوسروں سے سکہ وصول کرتے سونا چاندی کا، وہ بڑا کھرا ہوتا، اور جو اپنا سکہ ان کو دیتے، ان لوگوں کی مجبوری ہوتی، وہ زمانہ کوئی چیک کا، اکاؤنٹ کا، بینکوں کا زمانہ تو تھا نہیں، نقد و نقد چلتا تھا، اور اس وقت پیسے اور کاغذ کی کرنسی بھی نہیں تھی، سونا چاندی کے اصل سکے چلتے تھے۔ یہ ان کو جو سونا چاندی کے سکے دیتے ان کے کنارے توڑ دیتے تھے، ان میں سے کچھ سونا نکال لیتے تھے، کوئی چاندی نکال لے۔ جو لوگ دور دور سے آئے ہیں وہ بیچارے مجبور ہیں، اگر وہ گئے تو بعد میں کوئی رابطہ نہیں، ان کا ساری رقم ماری جائے گی۔ اسی طرح یہ کیا کرتے، مدین کو جو راستے آتے ان سے 30 40 50 کلومیٹر دور
انہوں نے اپنی تجارتی کوٹھیاں، آج کل کے زمانے میں کہہ لیں کہ انہوں نے چنگیاں بنا رکھی تھی، وہاں اپنے اپنے نمائندے بٹھا رکھے تھے۔ جب کوئی دور سے قافلہ آتا، مثلا کوئی بیچارہ ذمہ دار کو دو چار مل کر اپنے گڈوں پر، اپنے اونٹوں پر کوئی غلہ لاد کر لا رہے ہیں یہاں بیچنے کے لیے، ان کے نمائندے ملتے، ہاں بھئی کیا چیز ہے جی؟ گندم ہے، بیچنی ہے جی، کیا ریٹ ہے؟ یہ ہے۔ یہ کہتے جناب ریٹ اس کا گر گیا، اس کا ریٹ کیا ہو گیا، آج یہ ریٹ نہیں ہے۔ ان سے جھوٹ بولتے، ان کو بلیک میل کرتے، بےایمانی کر کے ان کو یہ کہتے شہر جانا ہے چلے جاؤ، اب ریٹ وہ نہیں ہے، ریٹ کم ہے۔ وہ بیچارے جو دور دور سے سفر کر کے لوگ آتے، وہ کہتے بھی 50-60 کلومیٹر ابھی دور جانا ہے، پیدل سفر ہے، 2 دن اور لگ جائیں گے، 2 دن 2 راتیں اور لگ جائیں گی، چلو یہی بیچو، حالانکہ ریٹ وہ نہ ہوتا۔ اسی طرح ان کے شہر میں جتنے راستے آتے، انہوں نے وہاں اپنی چنگیاں بنا کے ٹیکس لیتے، طرح طرح کے ٹیکس لگاتے، قوم کو لوٹتے۔ میں سچ بات عرض کروں، اگر قوم شعیب سمجھ نہ آ جائے تو ہم اپنے آپ کو سمجھ لیں، ہمارے لیے جو کچھ ہم ہیں نا وہ یہ، بلکہ قوم شعیب تو کچھ بھی نہیں ہے، قوم شعیب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ہمارے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ کر گئے، اللہ میری امت پر بڑا عذاب نہ بھیجنا، اے اللہ میری امت پر ایسا عذاب نہ ہے جو میری امت کو پہلی امتوں کی طرح جڑ سے ہی مٹا دے۔ اب ہمارے ہاں دیکھ لیجئے نا وابٹا کیا کر رہی ہے، بلوں میں کیا ہو رہا ہے، کس کس طرح کے ٹیکس آ رہے ہیں، کون کون سی بےایمانیاں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کون کون سے ٹیکس ڈال کے بھیج دیتے ہیں۔ میرے ایک جاننے والے وابٹا میں افسر ہیں، ان کے پاس جب بیٹھنا ہوتا ہے تو وہ ایسی ایسی بےایمانیاں بتاتے ہیں، نیک آدمی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ لوگوں کی پکڑ نہیں ہونی؟ کہنے لگا مجھ صاحب یہ ساری بےایمانی ہم تو نہیں کرتے، ہم آگے ملازم ہیں، لیکن لگتا ہی ہے کہ بچنا ہم نے بھی نہیں، چونکہ اس میں اتنی بےایمانی ہے۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا بےایمانی بتاتے ہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور پورا پنجاب بلک اٹھا ہے، پتہ نہیں کون کون سے ٹیکس لگا کے بھیج دیے، اور پتہ نہیں سال ہر سال سے مسجدوں کو ٹیلی ویژن پتہ نہیں کس کس چیز کا ٹیکس آ رہا ہے۔ وہ اسی صاحب نے جہاں میں کل بیٹھا تھا، وہیں ایک دوست نے لطیفہ سنایا، کہنے کہ ایک وابٹا کے افسر جو تھے اپنے دفتر سے نکلے اور دفتر کے سامنے ایک پھل کی ریڑھی لگی ہوئی تھی، اس نے کیلا خریدا، کیلے والے سے پوچھا کہ جی یہ درجن کیسے ہے؟ کیلے والے نے کہا جناب اگر آپ نے یہیں کھانے ہیں تو 80 روپے درجن، اگر گھر لے کے جانے ہیں تو 100 روپے درجن، اگر کسی کو دینے ہیں تو 150 روپے درجن، اگر کسی دعوت میں استعمال کرنے ہیں تو 200 روپے درجن، اگر کسی یتیم خانے میں دینے ہیں تو 250 روپے درجن، اگر کسی ہسپتال میں دینے ہیں تو 300 روپے درجن۔ وہ افسر بگڑ گیا، اس نے کہا یہ کہ 80 سے شروع ہوئے 300 پر پہنچ گئے ہو، تمہیں اسے کیا لینا دینا، تمہارا ریٹ ایک ہونا چاہیے۔ اس نے کہا جناب تم بھی تو یہی کرتے ہو، فلاں چیز کو 1 یونٹ اتنے کا، دوسرے کو اتنے کا، تیسرے کو اتنے کا، چوتھے کو اتنے کا، اور سارے ٹیکس ڈلا کے، اور آخر میں پھر فلاں ٹیکس ڈال دیا، کوئی ڈیم بن رہا اس کا ٹیکس ڈال دو، اس کا ایک چیز کے 6 ٹیکس ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ اور چونکہ ہم قومی اعتبار سے بکھرے ہوئے منتشر ہیں، ہماری حالت بنی اسرائیل والی ہے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ بنی اسرائیل والی ہے کہ کبھی بھی قومی مسئلہ میں اتفاق نہیں کرنا۔ بنی اسرائیل ایسے بدبخت حضرت موسیٰ پر متحد نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے، وہ منظور نہیں۔ آدھوں نے کہا پتہ نہیں آپ کہاں سے اٹھا لائے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ آدھوں نے کہا ہمیں ساتھ لے کے جاؤ۔ آدھوں نے کہا ارین اللہ جہرتاً، اللہ ہمیں واضح نظر آئے پھر مانیں گے، یعنی نبی پر متفق نہیں ہوئے۔ یہی حال ہمارا ہے، یہی حال ہمارا ہے۔ ہم چونکہ طرح طرح کی پارٹیوں میں بکھرے ہوئے، نماز اکٹھے پڑھ لیں گے۔ میں بارہا عرض کرتا ہوں اگر سیاسی مسئلے پر بحث شروع کر دو تو بیت اللہ کے طواف کرنے میں اگر 6 بندے مصروف ہیں نا، سیاسی گفتگو نکالو، 6 کے 6 جوتا پکڑ لیں گے، ایک دوسرے کو غلط کہیں گے۔
وہ کہے گا میرا لیڈر صحیح، وہ کہے گا میرا صحیح، وہ کہے گا میرا صحیح، 1 منٹ میں لڑ پڑیں گے۔ چونکہ ہم قومی اعتبار سے منتشر ہیں، یکسو نہیں ہیں، ہم میں کسی طرح کا اتحاد و اتفاق نہیں ہے، ہمارے یہاں کا سیاسی انتشار ہے۔ اور یہ بات تو آپ کے سامنے میں بہت ہی بیان کرتا ہوں، تکرار ہوتا ہے، لیکن بعض مرتبہ مذہبی اتنا انتشار نہیں ہے جتنا سیاسی انتشار ہے۔ مذہبی انتشار، آپ لوگوں نے تو ہم مولویوں کو ویسے بدنام کر رکھا ہے نا، ہماری فرقہ وریت تو سیاسی فرقہ وریت کے سامنے ذرہ کی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہماری فرقہ وریتیں تو، مذہبی فرقہ وریت تو ایک قطرہ کی حیثیت نہیں رکھتی اس ملک میں، یہاں جتنا سیاسی انتشار ہے۔ تو قوم شعیب یہی کچھ کرتی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور محنت کو وہاں سے شروع کیا جہاں سے کرنی چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے انہیں یہ کہا اپنے ایمان کو ٹھیک کرو۔ سب سے پہلے بھائی کیا کہا؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس ایک اللہ کی بندگی پر آؤ جس کے سوا کوئی عبادت۔ اگر اللہ کی بندگی پر تم نہ آئے، اگر تمہارے پاس ایمان نہ ہوا تو تم دنیا کے کام بھی غلط کرو گے۔ تم دنیا کے کام بھی کیا کرو گے؟ اگر تمہارا اللہ پر ایمان صحیح ہے، تم واقعتاً اللہ کے بندے ہو، تم واقعتاً کیا ہو؟ اللہ کے بندے ہو، تو جناب اپنے ایمان کو درست کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، شرک سے باز آؤ، اور پھر تمہارے یہ معاملات ہیں۔ بھائی ذرا یہاں ایک بات سمجھنا، قوم شعیب 2 غلطیاں کرتی تھی، اللہ کے حق کو بھی ضائع کرتی تھی، بندوں کے حق کو بھی ضائع کرتی تھی۔ حقوق العباد کی بھی رعایت نہیں کرتی تھی، حق اللہ کی بھی رعایت نہیں کرتی تھی۔ دونوں، حقوق اللہ کی بھی رعایت کرنی ہے اور بھائی حقوق العباد کی بھی رعایت کرنی ہے۔ میں نے یہاں ڈسکا میں خود دوستوں سے یہ بات نہیں، پورے لیکچر سنے۔ ایک جگہ کچھ بچیوں کو جہیز دینا تھا، مجھے وہاں بلایا گیا، تو جس صاحب نے تقریر کی اس نے ایسی بیہودہ تقریر کی۔ اب اگر ایسے موقع پر ہم بولیں، غلطی کی نشاندہی کریں، تو اس زمانے میں غلطی ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں، غلطی ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اب ایک صاحب تقریر کر رہے ہیں، سنیے ذرا ان کی تقریر۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب اگر یتیم کا خیال نہیں کرو گے، اگر غریبوں کا خیال نہیں کرو گے تو تمہاری نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی، جتنی چاہو نمازیں پڑھتے رہو، تمہاری تہجدوں کا کوئی فائدہ نہیں، حج پہ حج کرتے جاؤ کوئی فائدہ نہیں۔ اب بات صحیح کر رہا ہے لیکن غلط طریقے سے کر رہا ہے، اور اتنے بھونڈے طریقے سے کر رہا ہے کہ ساتھ ساتھ اسلام کے ارکان کا بھی مذاق اڑا رہا ہے، ارکان اسلام کا بھی کیا کر رہا ہے۔ انہوں نے پوری تقریر اس پر کی۔ میں سوچتا رہا، میں نے کہا اب اگر میں کھڑا ہو کے ان کی تردید کر دوں تو لوگ ہمیں سخت بنا دیں گے، لوگ ہمیں کیا کر دیں گے؟ سخت بنا دیں گے۔ اب لوگ اس پر بحث کرتے ہیں تسبیح آپ بائیں ہاتھ سے کیوں کر رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے کیوں کر رہے ہیں۔ کل ہی مجھے دوست کہہ رہے تھے کہ لوگ اس پر بھی بحث پڑھتے ہیں کہ آپ جو دہی میں جو چمچی پھیر رہے ہیں نا، وہ الٹی کیوں پھیرے، وہ سیدھی پھیرو۔ یہ وہی بنی اسرائیل ہے کہ چمچی سیدھی ہو یا الٹی ہو۔ تسبیح ایک صاحب کو میں نے خود سنا بحث کرنے آگے، تسبیح جو ہے نا وہ دانہ باہر کو پھینکو، اندر کو نہیں۔ میں نے کہا اندر کو پھینکنے سے ہیضہ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ کہنے لگا جی یہ ہدایت ہے، ہدایت باہر کو جانی چاہیے۔ یہ وہ ہم تو وہ گائے والے سے آگے نہیں نکل گئے، اور بنی اسرائیل کی جنہوں نے گائے کہا تھا کس کلر کی ہو، کس رنگ کی ہو، کیسی ہو، ہم اس سے آگے نہیں نکل گئے۔ اب لاکھ سمجھاؤ کہ تسبیح دائیں سے کرو بائیں سے کرو، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک ریاضی اور ایک عدد کو شمار کرنے کا ایک فن تھا، وہ اللہ کے نبی نے پہلے دائیں ہاتھ پر پھر بائیں ہاتھ پر، وہ ایک طریقہ تھا تسبیح شمار کرنا، مقصد ہے زبان سے کرنی، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اب جب میں وہاں سے فارغ ہو کے آیا، جو دوست مجھے لے کر گئے تھے، میں نے اسے کہا یار میں آپ لوگوں سے یہ بات بہت سنتا ہوں، آپ لوگ اس طریقے سے نماز کی اہمیت کو کم کرتے ہو، حج اور عمرے کی اہمیت کو گراتے ہو، تہجد کی اہمیت کو کم کرتے ہو، یہ گناہ ہے۔
دونوں مدیں الگ الگ ہیں، حقوق اللہ الگ ہیں، حقوق العباد ہے۔ بھائی آپ کو پتہ ہے کل میدان محشر میں سب سے پہلے کس کا سوال ہونا ہے؟ میدان محشر میں سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہونا ہے؟ نماز کا۔ نماز حقوق العباد میں سے ہے یا حق اللہ میں سے؟ سب سے پہلے نماز کا حساب ہونا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس مسلمان نے حج فرض ہو نہیں کیا وہ یہودی اور عیسائی ہو کر مرے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ میری امت میں سے ہی نہیں، میری امت میں سے ہی۔ میں نے کہا آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ ایک نیکی، یہ جتنے رفاہی کام کرتے ہیں نا، آپ ان کی تقریریں سنو، نماز پر، نماز کی اہانت کریں گے، حج کی اہانت کریں گے، لا جی لوگ نماز، اس نے خود مجھے کہا، اب میں نام نہیں لیتا، انہوں نے کہا جی یہ فلاں فلاں لوگ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا تم نماز نہیں پڑھتے، میں قسم کھاتا ہوں اس پر تم نماز نہیں پڑھتے، تمہاری یہ جتنی صدقہ خیرات ہے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ بھائی جو بندہ سرے سے نماز نہ پڑھتا ہو، اس پر حج فرض ہو، حج نہ کرتا ہو، اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، جو فرض ہے بس رفاہی کام، جی سڑک بنا دو فلاں بنا دو، اس چیز سے بخشا جائے گا وہ؟ ارکان اسلام اس کے پاس نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی صحیح بات کرو۔ اب میں یہی صحیح بات صحیح طریقے سے کہتا ہوں، وہ یہ کہ بھائی ماشاءاللہ آپ لوگ نماز بھی پڑھتے ہو، حج بھی کرتے ہو، کرنا بھی ہے، وہ بھی دین کے فرائض ہیں۔ جس طرح ان فرائض کو ادا کرتے ہو اسی طرح غریب کی مدد کرنا بھی ایک فریضہ ہے، اس کی بھی رعایت کرو، اس کی بھی رعایت کرو، صحیح طریقے سے صحیح بات کرو۔ تو یہی معاملہ یہاں سے تھا۔ قوم شعیب حقوق اللہ کی بھی رعایت نہیں کرتی تھی اور حقوق العباد کی بھی رعایت نہیں کرتی تھی، دونوں کی رعایت کرنی تھی۔ مجھے اور آپ کو جس طرح نماز روزہ حج کا خیال کرنا ہے، اسی طرح مجھے اپنے خاندان کے غرباء کا بھی خیال کرنا ہے، اپنے یتیموں کا بھی خیال کرنا ہے۔ میرے اوپر وہ بھی فریضہ ہے، میرے اوپر یہ بھی فریضہ ہے، مجھے ادھر بھی متوجہ ہونا ہے، مجھے ادھر بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں احد اور بدر اور خیبر کو بھی فتح کر رہے ہیں، اسی وقت میں مدینہ کے غرباء کا بھی خیال کر رہے ہیں۔ جس وقت مدینہ کے غرباء کا خیال کر رہے ہیں اس وقت ان کی ساتھ تربیت بھی کر رہے ہیں، نماز کی تلقین بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ پورا دین ہے ہمارا، اس میں حق اللہ کی بھی رعایت کرنی ہے اور حقوق العباد کی بھی بھائی کیا کرنی ہے؟ رعایت کرنی ہے۔ اب ذرا الفاظ دیکھیے، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ حضرت شعیب نے پہلی بات یہ کہی، اے میری قوم اعبدوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود اور الہ نہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اسلام میں ہر وہ دعوت مردود ہے جس کا پہلا سبق اللہ کی توحید نہ ہو۔ بلکہ شاہ ولی اللہ کے الفاظ یہ ہیں، ہر وہ پیر، ہر وہ مربی، ہر وہ استاد، ہر وہ معلم، ہر وہ داعی، ہر وہ جماعت جس کی دعوت کا پہلا سبق بھائی کیا نہ ہو؟ ایمان اور توحید نہ ہو، اللہ ایمانیات نہ ہو، نظریات و عقائد کی درستگی نہ ہو، اسلام میں اس کا کوئی وجود۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہر نبی اپنی دعوت کا آغاز بھائی کس سے کر رہا ہے؟ اعبدوا اللہ ما لکم، اس اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً آ چکی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل۔ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزات دیے۔ یہاں بینہ سے مراد معجزات ہیں، اگرچہ اس کی تفصیل یہاں نہیں ہے کہ شعیب علیہ السلام کو اللہ نے کون سے معجزے دیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، قرآن کریم نے بھی دوسری جگہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزات دے کر بھیجا۔ اب دوسری بات، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تم پیمائش اور وزن کو پورا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کی چیزوں میں خیانت اور خباثت کر کے کمی نہ کرو، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ اس کے درست ہونے کے بعد۔ میں نے حضرت عمر کا بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ ارشاد بارہا سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بازار میں تشریف لائے
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تاجروں کو خطاب کر کے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اپنے ناپ تول کو درست رکھو، اگر تمہارا ناپ تول درست نہ ہوا تو زمین پر فساد مچ جائے گا۔ زمین پر فساد کیسے مچے گا؟ جس طرح ہمارے یہاں اگر تجارتوں میں بے ایمانیاں ہوں گی تو جناب پھر آپس کے جھگڑے، انتشار۔ اب دیکھ لیجئے ہمارے یہاں سیاست کبھی بھی اس رخ پر سیاست نہیں گئی تھی کہ ایک دوسرے کو باغی کہا گیا ہو اور ایک دوسرے کو غدار کہا گیا ہو اور ایک دوسرے پر مذہبی فتوے جڑے گئے ہوں، اور اب ہماری سیاست اس سطح تک پہنچ گئی ہے کہ جناب ہمارے لیے اپنے لیڈر کا ساتھ دینا ہی حج ہے، کوئی کہہ رہا ہے اپنے لیڈر کا ساتھ دینا ہی عمرہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے قبر میں اللہ سے یہی کہوں گا۔ توبہ توبہ توبہ، یہ انبیاء کی شان ہے بھائی۔ ہمارا کام اصلاح کرنا ہے، کسی کو سمجھ آئے کسی کو سمجھ نہ آئے۔ دو ٹوک، اے میری قوم میرا ساتھ نہیں دو گے، اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہوگے، مجرم بنو گے، جہنم میں جاؤ گے۔ یہ لہجہ بھائی صرف کون اختیار کر سکتا ہے؟ بھائی بولو سارے کون؟ نبی کے علاوہ کسی کے یہ مجال نہیں ہے۔ چونکہ میں سارا دن قرآن پڑھتا رہوں پھر بھی جگہ جگہ غلطی کا امکان ہے، میں بشر ہوں، میرا علم کم ہے۔ میں اپنی دعوت کو نبی کی طرح، کسی داعی کو اپنی دعوت نبی کے لہجے میں پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ ہو سکتا ہے کہ اس داعی کا فہم دین کیا ہو بھائی؟ آپ کو لگتا ہے میری بات بھائی سمجھ نہیں آ رہی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جہاں قرآن و سنت، بھائی 2-4 منٹ لے لوں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جہاں قرآن و سنت میں 2 طرح کی آیتیں یا حدیثیں آگے وہاں حل پیش کیا، امام شافعی نے بھی پیش کیا، امام مالک نے بھی پیش کیا، جہاں احادیث میں ٹکراؤ تھا امام مالک نے بھی پیش کیا۔ 1400 سالوں میں دنیا نے ان کو مجتہد مانا، اور ان کے ماننے والے لاکھوں کروڑوں مسلمان ان کی تشریحات کے مطابق زندگی گزار کر گئے۔ اس کے باوجود چاروں ائمہ کی رائے پتہ کیا تھی؟ کوئی یہ نہ کہے، کوئی حنفی کھڑا ہو کر یہ نہ کہے کہ ہمارا امام 100% صحیح تھا، دوسرے امام غلط تھے۔ امام مالک اپنے ماننے والوں کو کہہ کے گئے، کبھی یہ نہ کہنا کہ میں 100% صحیح ہوں، یہ شان صرف کس کی ہے؟ یہ تو نبی کی ہے، اس پر وحی آتی ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگرانی ہو رہی ہے۔ نبی سے جہاں بھول ہوئی فوراً جبرائیل آ گیا، اللہ کے حبیب ایسے نہیں ایسے۔ اس لیے سب کی رائے کیا ہے؟ مثلا ہم حنفی ہیں، ہم کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ اور فقہ حنفی اقرب الی الصواب ہے، درستگی کے زیادہ قریب ہے بنسبت امام شافعی کے۔ اسی لیے جو بھی اہل علم جو نظریہ اپناتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی جو میری رائے ہے یہ درستگی کے زیادہ قریب ہے، یہ بھی نہیں کہتے کہ 100% درست ہے، کیا کہتے ہیں بھائی؟ درستگی کے زیادہ قریب ہے۔ باقی رہا آپ، ہو سکتا ہے آپ کی بات بھی درست ہو سکتا ہے بھائی آپ کی بات بھی درست ہو، بہرحال یہ نبی کی شان ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے آ چکی ہے۔ فاوفوا الکیل والمیزان، ناپ تول کو پورا پورا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور نہ گھٹاؤ لوگوں کی چیزوں کو۔ ولا تفسدوا فی الارض، اور نہ فساد مچاؤ زمین میں، بعد اصلاحہا، اصلاح ہو جانے کے بعد۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ولا تقعدوا، نہ بیٹھو، بکل صراط، ہر راستے پر، توعدون، وعد یعد کا ایک معنی ڈرنا بھی ہوتا ہے، یہاں وہی معنی ہے، توعدو کہ تم ڈراؤ لوگوں کو، وتصدون عن سبیل اللہ، اور تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکو۔ وہ جو تجارت بیٹھتے تھے نا، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے شہر میں ایک دیوانہ بندہ ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کی بات بھی نہیں ماننی۔ من آمن بہ، تم ہر اس بندے کو روکتے ہو جو اللہ پر ایمان لانا چاہتا ہے۔ وتبغونها عوجا، تم ٹیڑھے راستے پر چلتے ہو۔ واذکروا،
اور یاد کرو اذ کنتم قلیلا، تم تھوڑے سے تھے، فکسرکم، اللہ نے تمہیں بہت بڑی کثرت میں تبدیل کر دیا، اس کو بھی یاد رکھو۔ وانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، زمین پر فساد مچانے والوں کا انجام کتنا برا ہوا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ، اور اگر تم میں سے ایک جماعت ایمان لے آئی ہے، بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اس دین پر جو ان کے پاس آیا تھا، وَطَائِفَةٌ، اور دوسری جماعت لم یؤمنوا، ایمان نہیں لائے، دو دڑے ہو گئے، ایک اہل مومنین کا، ایک کافرین کا۔ تو نبی نے پھر فرمایا فاصبروا، اب ذرا انتظار کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان کیا کر دے۔ بھائی وہی بات جو میں کہہ رہا تھا، حضرت شعیب اور ان کے ماننے والوں کے غلط ہونے کا امکان ہے؟ بھائی ذرا میرے تے متوجہ ہو جاؤ، سوال ہی پیدا۔ ان کے مد مقابل جو کافر تھے ان کے حق ہونے کا کوئی امکان ہے؟ دو ٹوک نہیں کہا اور تم غلط ہو۔ یہاں ہم اپنے اپنے سیاسی رہنماؤں کو تقریباً نبیوں کی سیٹ پر بٹھا چکے ہیں، تقریباً کس کی سیٹ پر بٹھا چکے ہیں؟ نبیوں کی سیٹ پر اپنے لیڈر کو ہر کوئی بنا کے بیٹھا۔ بلکہ میں اس سے بڑھ کر کہوں، میں نے لوگوں کی ایسی ایسی بکواسات سوشل میڈیا پر دیکھی ہیں کہ نبی سے تو غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے لیڈر سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس حد تک دنیا جا رہی ہے، اس حد تک دنیا جا رہی ہے۔ اب بالکل ایمان اور کافر والے پھر بھی شعیب نے کیا کہا؟ فصبروا، صبر کرو۔ کون فیصلہ کرے؟ فصبروا، صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان کیا کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اس سے بڑھ کر کوئی فیصلہ کرنے والا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا